أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر بشبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المتين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزيم الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه. صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، روزے جمعہ ہیں اور روز جمعہ متعلق ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور روز جمعہ جو بافضیلت ترین عمل ہے کہ جس کے بارے میں پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک روز جمعہ صلوات بر محمد و آل محمد سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. کہ امام نے فرمایا کہ ذکر محمد و آل محمد سے بڑھ کر روز جمعہ کوئی عبادت نہیں ہے، کہ اس قدر اہمیت ہے روز جمعہ کہ بافضیلت ترین عمل ہے درود کا بھیجنا. اور اسی ضمن میں آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یقدر علی ان یکفر ذنوبہ
فلیقصر علی الصلاۃ علی محمد و اہل بیت فإنہا تہدم الذنوب حدما۔ 8 پہ امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، دیکھیں امام فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ ہر گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، جب تک انسان کفارہ ادا نہ کرے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے، کہ اس لیے کہ دیکھیں گناہ کے لیے ایک توبہ ہوتی ہے، پھر ایک کفارہ بھی۔ امام فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو کوئی بھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرے۔ امام نسخہ بتا رہے ہیں، امام جس کا لقب ہے رضا آل محمد، نسخہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں، اور اس کے بعد امام اس کا اثر بتا رہے ہیں فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ حَدْمًا، یعنی یہ جو کثرت کے ساتھ درود بھیجنا ہے یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ جیسے گناہ تھا ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ عزیزان گرامی، دیکھیں میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ ہے سورہ عبسہ کی 24ویں آیت ہے، اور سورہ عبسہ کی فضیلت میں روایت میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ عبسہ کی تلاوت کرے گا روز قیامت میں قبر سے مسکراتا ہوا اٹھے گا۔ جو سورہ عبسہ کی تلاوت کرتا ہے، اور سورہ عبسہ کو اگر کوئی شخص ہرن کی جھرلی پر اسے لکھ کر اپنے ساتھ تعویذ بنا کر رکھیں تو ہر مشکل سے وہ دوچار ہو جائیں وہ اس سے رد ہو جائے گا، یعنی کوئی مصیبت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی ہے اگر اس کے پاس سورہ عبسہ اگر ہرن کی جھل پر لکھا ہوا ہو۔ اس کا یہ فائدہ بتایا گیا ہے۔ اور سورہ عبسہ کو سورہ تکویر کے ساتھ، کہ سورہ عبسہ ہے 80واں سورہ اور سورہ تکویر ہے 81 یہ دو سورے روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دو سوروں کو ایک ساتھ پڑھتا ہے وہ روز قیامت میں پیغمبر اکرم کے ساتھ جنت میں ساتھ ہوگا۔ پیغمبر اکرم کے ساتھ وہ جنت میں ایک مقام پر، اس لیے کہ جنت کے مراتب ہے، ہر انسان ایک مرتبے پہ نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کی اعمال اور کردار کی بنا پر اسے درجہ دیا جائے گا۔ اور خود روایت میں ہے کہ جنت کے اتنے درجے ہیں جتنے قرآن مجید میں آیتیں ہیں، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے درجے ہیں جنت کے، اور کہا جائے گا کہ تم جتنا قرآن کے بارے میں جانتے ہو قرآن پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارے میں۔ عزیزان گرامی، اس سورہ کی 24ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی۔ قرآن کے کچھ ظاہری معنی ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے باطنی معنی بھی ہوتے ہیں۔ ہر لفظ کا قرآن میں امام فرماتے ہیں کہ قرآن کے لیے باطن ہے اور باطن کے لیے بھی باطن ہے۔ امام نے روایت فرمایا کہ کئی باطن ہوتے ہیں قرآن کے لیے، ظاہری، مگر باطن کے معنی ماننے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر کا انکار کر دیں، ظاہر بھی حجیت رکھتا ہے، ظاہر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں۔ دیکھیں ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے، دین نے انسان کے کھانے کو بڑی اہمیت دی ہے، کہ اس لیے کہ انسان کا غذا کھانا یہ ایک فطری تقاضا ہے، انسان کی حیات وابستہ ہے اس غذا سے۔ اگر انسان کھانا نہ کھائے وہ ایک سالم اور صحت مند زندگی نہیں گزار سکتا۔
اور اسے زندگی گزارنا ہے، زندہ رہنا ہے۔ اور انسان زندہ کیوں رہے؟ اس لیے کہ جتنا زندہ رہے گا اتنا یا علی کرے گا، اتنا ذکر علی کرے گا، اسے اتنا ذکر اہل بیت کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے زندگی اہمیت رکھتی ہے۔ تو کھانے کی بڑی اہمیت ہے، کھانے کے بڑے آداب اور احکام بتائے گئے ہیں کہ دیکھو کھانا صحیح اور سالم ہو۔ سب سے پہلے کھانا کہ ایسا کھاؤ کہ جراثیم سے ملا ہوا کھانا نہ ہو کہ انسان بیمار ہو جائے۔ اپنی صحت کے لیے بڑی اہمیت دی ہے اسلام نے کہ دیکھو کھانا اچھی طریقے سے دیکھ کر صاف صفائی کا لحاظ رکھتے ہوئے کھانا کھایا جائے۔ اور بہت سارے آداب جو بتائے گئے ہیں کہ دیکھو ہاتھ کا دھونا یہ سنت اسلامی ہے کہ کھانا کھاتے وقت انسان ہاتھ دھوئیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ اور روایت میں ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، دیکھیں بہترین نسخہ ہے پیغمبر اکرم دے رہے ہیں، جو پریشان ہیں، جو بہت ہی مشکلات میں ہیں، رزق کی تنگی ہو چکی ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نسخے پر عمل کر لیں، انسان کھانے سے پہلے وضو کر لیں، کھانے سے پہلے وضو اگر کر لیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ یہ وضو کا اثر ہے کہ انسان کھانے سے پہلے اگر وضو کر لیں اس کے رزق میں اللہ برکت عطا کر دیتا ہے۔ اور اس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو کھانا شروع کرنے سے پہلے نمک سے کھانا شروع کیا کرو۔ روایت میں ہے کہ اگر انسان کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ کھانا سے پہلے نمک کا چکنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے تو وہ بہت بڑی بڑی دواؤں سے وہ بے نیاز ہو جائے گا۔ روایت کے جملے کہ وہ دواؤں سے یعنی بیماریوں سے، اور روایت میں ہے کہ انسان اگر نمک سے کھانا شروع کرے 70 انواع اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ کس قدر نسخے ہمارے پاس بتائے گئے ہیں کہ انسان ایک صحت مند زندگی گزاریں۔ مگر ان تمام احکام اور آداب اپنی جگہ پر، مگر اسلام جو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ دیکھو انسان ایک ایسی غذا کھائے کہ جو پاک و پاکیزہ ہو، حلال غذا ہو، حرام غذا نہ ہو، غصبی نہ ہو۔ کس قدر اہمیت ہے کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی بہت بڑا عالم دین گزر رہا ہے، بہلول دانا نے دیکھا۔ ایک مرتبہ بہلول نے پوچھا اے جنید کہاں جا رہے ہو؟ تو جنید نے کہا کہ میں اپنے شاگردوں کو درس آداب زندگی سکھانے جا رہا ہوں۔ تو بہلول نے پوچھا جنید تم آداب زندگی بھی جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ کہا اچھا آداب زندگی سکھاتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہے؟ زندگی کے آداب تو دور کی بات ہے، ذرا مجھے اتنا بتا دو کھانے کے آداب کیا ہے؟ تو جنید نے کہا کہ کھانے کے آداب یہ ہے کہ انسان ہاتھ دھو کر کھانا شروع کریں اور نمک سے شروع کریں اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنائیں اور اچھا چبا کر کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں، پھر اس کے بعد کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں، پھر ہاتھوں کو دھوئیں۔ یہ تمام آداب اس نے جب بتائے تو بہلول نے کہا اور کیا؟ میں نے تو تمام بتا دیے ہیں۔ کہا جنید تم تو کھانے کے آداب نہیں جانتے ہو، زندگی کے آداب سکھانے چلے ہو، کھانے کے آداب نہیں جانتے ہو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کھانے کا تو یہ تو جو بتا رہے ہیں یہ تو سب ذیلی مسائل ہیں، یہ تو سب مستحبات ہے، یہ سب ذیلی مسائل ہیں، ہاتھ کا دھونا، چھوٹے چھوٹے لقمے بنانا، بلکہ سب سے پہلے جو لازم ہے، واجب ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو تم کھا رہے ہو حلال ہے یا حرام، پاک ہے یا نجیس، غصبی ہے یا جائز۔ انسان سب سے پہلے لازم ہے کہ انسان یہ غور کریں۔ دیکھیں انسان میں جانور میں یہی فرق ہے، جانور کے سامنے جو چیز کھانے کی آتی ہے وہ کھا جاتا ہے۔ جانور یہی ہے، جو چیز جتنا کھلاؤ کھا جاتا ہے، جتنا کھلاؤ کھا جاتا ہے، اور جو کھلاؤ۔ مگر انسان اسے کہا جاتا ہے کہ جو کھانے سے پہلے دیکھتا ہے کیا کھا رہا ہے۔ اب دیکھیں آج جو یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں نا، یہی جو
غذا، جو خراب غذا کھانے کی وجہ سے شروع ہوئی ہے، کہ جو ہر چیز انسان کو نہیں کھانا چاہیے، ہر جانور انسان کے لیے نہیں بنایا گیا ہے کھانے کے لیے، ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ جانور ہے کہ جو ہر چیز کھا جاتا ہے، انسان کھانے سے پہلے دیکھتا ہے کیا کھا رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے یا نجیس، جائز ہے یا۔ حضرات گرامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جوان صحابی، کہتے ہیں کہ جوان صحابی ہیں، رسول خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور رسول خدا ہر روز اپنے ایک اصحاب کے پاس دعوت میں جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اس جوان صحابی کی نوبت آئی تو اس نے بہترین گوسفند، دمبا اس نے دم کیا اور دم دے کر دسترخوان پر لا کر رکھا، بہترین۔ ایک مرتبہ جب پیغمبر آئے، آ کر دسترخوان پر بیٹھے تو سوال کیا، یہ تو بتا کہ یہ گوسفند حلال کیسے کیا تو نے؟ اس نے کہا رسول اللہ، یہ گوسفند میرا ہے، یہ دمبا میرا ہے، میں نے آپ کے لیے اسے ذبح کروایا اور اس کے بعد میں نے اسے تیار کیا۔ تو پیغمبر نے پوچھا بتا ذبح کس نے کیا؟ اس نے کہا رسول اللہ، میں بڑا نرم دل ہوں اور مجھے ذرا ذبیحے سے ذرا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو میں ذبیحہ نہیں کر پاتا ہوں، تو میں نے جو پڑوسی ہے اس پڑوسی سے کہا کہ وہ ذبیحہ کر دے، اور اس نے ذبیحہ کیا، اور میں نے اس کو پاک اور پاکیزہ کر کے، رسول اللہ میں نے اسے دھویا ہے، کئی مرتبہ دھویا ہے، اور اس کو دھو کر پاک کر کر اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا ہے۔ پیغمبر نے کہا پہلے یہ تو بتا، وہ جو ذبیحہ تیرا پڑوسی نے ذبیحہ کیا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان؟ اس نے کہا رسول اللہ وہ یہودی ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، ہم لوگ جب عید قربان آتی ہے، دیکھیں جو مل جاتا ہے اس سے قربانی کرا لیتے ہیں، ذبیحہ کرا لیتے ہیں۔ دیکھیں پیغمبر سے سیکھیں، پیغمبر نے ایک مرتبہ دسترخوان سے اٹھے کھڑے ہو گئے۔ عزیزان گرامی جانتے ہیں نا، دسترخوان سے اٹھنے کا حکم نہیں ہے، دو مقام پر کہ انسان جہاں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو یا دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہو تو اسے حکم نہیں ہے اٹھنے کا، دسترخوان پر بیٹھنا چاہیے۔ مگر پیغمبر اکرم اس دسترخوان سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو غیر مسلمان ذبیحہ کرے اس کا کھانا حرام ہے۔ پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، صحابی ہے، پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے یہ کہاں سے لایا، حلال ہے یا غصبی ہے، اس لیے کہ صحابی غصب کرنے والا نہیں ہوتا، صحابی کبھی غاصب نہیں ہو سکتا، ہم اسے صحابی مانتے ہی نہیں جو غاصب ہے، جو غصب کرتے ہیں صحابی نہیں مانتے۔ پیغمبر نے سوال نہیں کیا، پوچھا تو نے ذبیحہ کیسے کیا؟ پیغمبر کھڑے ہو گئے صحابی کے دسترخوان پر، بہترین غذا ہے مگر پیغمبر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب سوچے ابو طالب کا دسترخوان کتنا پاک و پاکیزہ تھا، جو پیغمبر ہر روز ابو طالب کے دسترخوان پر بیٹھا کرتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، کہ غیر مسلمان کا ذبیحہ کھانا حرام ہے۔ سوال کرے مسلمانوں سے، کیا اتنے سال کا رسول خدا نے ابو طالب کا ذبیحہ نہیں کھایا ہاتھ کا؟ اور پوچھتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، انسان کی غذا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھیں کہ اپنی غذا کی طرف کیا کھا رہا ہے۔ فرمایا یہ غذا بہت اثر کرتی ہے، یہ غذا کا اتنا اثر ہے، یہ تاثیر ہے انسان کی زندگی پر کہ انسان جو کھاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بیٹے نے مجھے تماچا مارا۔ پیغمبر نے کہا وہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، وہ تیرا ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہوا، جلدی سے گھر واپس گیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا بتا تو نے میرے ساتھ خیانت کی؟ اس نے کہا واللہ میں نے خیانت نہیں کی۔ کہا پیغمبر نے کہا کہ جس کا لقب صادق ہے وہ کہہ رہا ہے یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا میں قرآن کی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے تیرے ساتھ خیانت نہیں کی، یہ تیرا ہی بیٹا ہے۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔
پیغمبر کی خدمت میں آئے، پیغمبر کی خدمت میں اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑ کر، یا رسول اللہ آپ نے کہا یہ بیٹا میرا نہیں ہے، مگر یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے خیانت نہیں کی، یہ قسم کھانے کو تیار ہے۔ تو پیغمبر نے کہا یہ سچ کہہ رہی ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے، مگر تو نے غلط سمجھا، میں جو کہہ رہا تھا تو نے وہ نہیں سمجھا، یقیناً یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے جو لقمہ کھایا تھا وہ حرام لقمہ تھا، اس حرام لقمے سے یہ نطفہ بنا اور یہ نطفے سے یہ بیٹا پیدا ہوا، یہ حرام لقمے کا کھایا ہوا بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، آج جو معاشرے میں بزرگوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں، علماء کو گالی گلوچ دیتے ہیں جو مرجع تقلید ہو، ایسے جید علماء سوچیں یہ سب حرام لقمے کے نطفے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی دیکھیں حرام لقمے کتنی تاثیر کرتے ہیں اولاد پر، اس کی عقیدے پر، اس کے زندگی پر، عمل پر۔ کہا حلال کھایا کرو، حلال غذا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عباسی خلافت کا دور ہے اور یحییٰ برمکی بہت بڑا وزیر ہے، ہارون رشید کے زمانے سے وزیر بنتا ہوا آ رہا ہے۔ عباسی خلافت کے دور میں ایک خلیفہ عباسی ہے کہ جو 3 سال تک لگاتار ایک بہت بڑے عالم دین جو زمانے میں تھے ان سے یہ کہہ رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ آپ قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیں، حکومت۔ وہ تیار نہیں ہوتے، وہ رد کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے بچوں کو پڑھا لیں۔ خلیفہ وقت کہہ رہا ہے میرے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری آپ لے لیں۔ کہا نہیں، مجھے تیرے بچوں کو پڑھانا نہیں۔ 3 سال تک وہ کوشش کرتا رہا، یہ عالم دین رد کر رہا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ یحییٰ برمکی سے کہا یہ عالم اس قدر پاک و پاکیزہ عالم ہے، میں چاہ رہا ہوں یہ 2 چیزیں قبول کر لیں، قاضی القضات کا عہدہ لے لیں، میرے بچوں کو پڑھا لیں، مگر یہ قبول ہی نہیں کر رہا عہدہ، اس قدر نیک۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کیسے اسے قبولوایا جائے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو ابھی میں بات کرتا ہوں۔ بلایا گیا اس عالم کو، بلانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھیں آپ 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور قبول کریں، یا تو آپ قاضی القضات کا عہدہ قبول کریں، یا خلیفے کے بچوں کو پڑھانے کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کریں، یا تیسرا یہ کہ خلیفے کی دعوت قبول کریں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ 2 چیزیں تو میں رد کر رہا ہوں کہ کبھی اس ظالم خلیفے کے حکومت میں قاضی القضات کا عہدہ لینا ہی نہیں ہے، اور اس ظالم بادشاہ کے بچوں کو پڑھانا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تیسرا کام آسان ہے، دعوت کھانا، ایک وقت کی دعوت ہے۔ کہا ٹھیک ہے یہ دعوت میں قبول کرتا ہوں۔ دعوت قبول کیا۔ دعوت کھانے کے بعد جب وہ گھر واپس گیا، رات بھر سوچتا رہا کہ اس میں کیا مشکل ہے، قاضی القضات کا اگر میں عہدہ قبول کر لوں تو میں عدالت کے ساتھ حکم کروں گا، فیصلے کروں گا، ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا، میں اپنا دیکھ کر راستے کو بڑا سنبھل کر چلوں گا، اور اس بادشاہ کے بچوں کو پڑھانے میں بھی کیا مشکل ہے، میں تعلیم دوں گا کہ شاید ممکن ہے یہ بچے اچھے ہو جائیں۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے دربار خلافت میں یہ عالم حاضر ہو کر کہتا ہے کہ بادشاہ مجھے قاضی القضات کا بھی عہدہ چاہیے اور تیرے بچوں کی تعلیم کا بھی عہدہ چاہیے، میں یہ دونوں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے سوال کیا اس یحییٰ برمکی سے کہ تو نے کیا معجزہ کر دیا؟ کہا یہ میرا کوئی معجزہ نہیں ہے، وہ تیرے دسترخوان کے حرام لقمے کا اثر ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ۔ کہا وہ ایک لقمہ حرام کا جو خلافت کے دربار میں اس نے کھایا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں کس قدر انسان کو بدل دیتا ہے حرام لقمہ۔ حرام لقمہ اس لیے ہی نہیں ہے کہ سید الشہداء نے کربلا میں کہا تھا کہ یہ میری باتوں کا اثر تم پر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، حرام بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ حرام کھائے ہوئے ہو، اس لیے کہ حسین ابن علی کی بات تم پر اثر نہیں کر رہی ہے، اثر گزار نہیں ہو رہی۔ عزیزان گرامی کس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے۔ دیکھیں
یہ کھانا اثر کرتا ہے، اولاد پر، نسلوں پر اثر کرتا ہے۔ مگر اس آیت کی تفسیر میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام امام فرما رہے ہیں، یہاں سے مراد، اس آیت سے مراد یہ ہے علمہ الذی یاخذہ ام من یاخذہ۔ امام فرما رہے ہیں کہ اس طعام سے مراد علم ہے، کہ وہ جو لے رہا ہے وہ دیکھیں کہ وہ کس سے علم لے رہا ہے، وہ کس سے علم حاصل کر رہا ہے، وہ کس سے اپنے عقیدے سیکھ رہا ہے، اپنا دین کس سے لے رہا ہے۔ دیکھیں، ہر کسی سے اجازت نہیں ہے کہ تم جس سے چاہے تم اس سے علم لے لو، جس سے چاہے تم اپنا عقیدہ لے لو، نہیں۔ امام فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی انسان دیکھیں کہ وہ کس سے اپنا دین حاصل کر رہا ہے۔ یہ دین جو ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ صحیح ذریعوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ یہ ہر چبوترے پہ بیٹھنے والا ہمیں دین دے رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، ہر چوراہوں پر کھڑے ہونے والے ہمیں دین سکھا رہے ہیں، امام کا قول بتا رہے ہیں کہ امام نے یہ کہا ہے، یا ان سے ہم دین لیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اس اقوال اہل بیت میں، دریائے علم اہل بیت میں غوطے لگائے ہیں، جو خوشبو کلام اہل بیت کو پہچانتے ہیں، ان سے حاصل کریں گے؟ کس سے حاصل کریں گے؟ دیکھیں، گمراہ کرنے والے ہوں گے، ان گمراہ کرنے والوں سے امام نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھیں کیا کس سے علم حاصل کر رہا ہے، کس کے خطابت سن رہا ہے، کس کی مجالس میں جا رہا ہے، کہ جو انسان کو گمراہ کر رہے ہیں، دین سے بے راہ لے جا رہے ہیں، حق سے دور کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دیکھو، ہر کسی سے دین نہ لینا، دین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ روایت میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرمائے تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جو اپنے کھانے کے پر تو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر وہ کھانا ڈاکٹر کہیں کہ یہ تمہاری بیماری کا سبب بنے گا تو اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ کھانے سے اگر کہا گیا ہارٹ کی بیماری ہے، دیکھو کولیسٹرول تمہارا زیادہ ہے، تیل نہیں کھانا، انسان عقل مند اتنا ہے کہ وہ کولیسٹرول اب نہیں کھاتا، وہ احتیاط کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں ڈائیبٹیز ہے، تمہیں شوگر ہے، دیکھو تمہیں میٹھے سے پرہیز کرنا ہے، تو انسان عقل مند تو اتنا ہے کہ وہ میٹھے سے بڑا پرہیز کر رہا ہے، بچ رہا ہے۔ مگر مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل مند انسان کی عقل پر مجھے جب تعجب ہوتا ہے، دنیاوی غذاؤں سے تو بڑا احتیاط ہے، مگر علم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کچھ احتیاط نہیں۔ دین کا معاملہ کس سے سوال کریں گے؟ چوراہوں پر بیٹھنے والے۔ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں، دانت نکالنے والے، بعض روڈوں پہ بھی بیٹھتے ہیں چادر بچھا کر، دانت اگر نکلوانا ہو، لگانا ہو، چوکے بنانا ہو۔ مگر جو عقل مند انسان ہوتے ہیں، باصلاحیت انسان ہوتے ہیں، وہ کسی اچھے دواخانے میں یا ہاسپٹل میں یا سند یافتہ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرواتے ہیں، کیونکہ یہ دانتوں کا جو ہوتا ہے کہ ذرہ سا بھی اگر خطا ہو جائے کینسر ہو سکتا ہے۔ آپ کو ہر جگہ، ہر چبوترے پہ بیٹھنے والا، ہر روڈ پہ بیٹھنے والے کے پاس نہیں، سند یافتہ کے پاس جائیں، علمی سند، کہ تمہارے استاد کا تو نام تو بتاؤ کہ تم نے کہاں پڑھا، کس استاد سے پڑھا، کس مدرسے میں تعلیم تم نے پڑھا ہے۔ دیکھیں دین کے معاملے میں ہم کتنے بے حس ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم لا کر ممبر پر ہر کسی کو بٹھا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، غدیر کے ماننے والوں کے پاس معیارات ہے، کرائٹیریا ہے۔ غدیر کے ماننے والے علم کے پیرو ہے، تقوی کے پیرو ہے، پرہیزگاری کے پیرو ہے۔ ہم ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم ہر کسی کے ممبر پر نہیں بٹھاتے۔ غدیر یعنی معیار، غدیر یعنی کرائٹیریا۔ ہر جاہل کو ممبروں پر نہیں بٹھایا جاتا، یہ تو سقیفہ ہی ہے قانون، کہ جسے چاہے، لوگوں نے کہا کہ ہاں انہیں مان لو، انہیں بٹھا دو، لوگوں نے بٹھا دیا گیا۔ عزیزان گرامی نے غدیر یعنی کرائٹیریا، معیار۔ امام فرمان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ عزیزان گرامی، جہاں پاک و پاکیزہ غذا ہوتی ہے اس گھر میں قاسم جیسے جوان پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں پاک و پاکیزہ غذا ہوتی ہے اس گھر میں علی اکبر جیسے جوان پیدا ہوتے ہیں۔
عزیزان گرامی اتنی آسانی سے پاک و پاکیزہ اولادیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے زحمتیں درکار ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ انصاری جب مرجع عالم وقت ہو گئے تو ایک مرتبہ جا کر ان کی ماں کو کہا گیا مبارک ہو تیرا بیٹا مرجع تقلید بن گیا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی بھر اسے حلال غذا کھلائی ہے، میں نے اسے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلایا، تو پھر ایسا فرزند مرجع تقلید بن سکتا ہے۔ ماں نے کہا مجھے کوئی تعجب نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں غذا جتنی اہمیت دو گے تمہارا بیٹا اتنا ہی پاک و پاکیزہ بنے گا، اپنے مولا کا سچا چاہنے والا بنے گا۔ عزیزان گرامی ہمارے حاضر امام کو اس وقت علی اکبر جیسے جوان چاہیے، جناب قاسم جیسے جوان چاہیے، اون محمد جیسے جوان چاہیے، تاکہ امام ظہور کرے۔ امام اپنے لشکر کے منتظر ہے کہ دیکھو یہ جوان کیسا پیدا ہوں گے، جب تک اپنی پاکیزگی کی رعایت نہیں کریں گے، اپنے کھانے کی رعایت نہیں کریں گے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ عزیزان گرامی بعض آیت قرآن مجید کی ایسی آیتیں ہیں کہ جو انسان نصب العین بنانے زندگی میں اس آیتوں کو نصب العین یہ دیکھتے جائیں، اس آیتوں کو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کہ دیکھیں وہ کیا کھا رہا ہے، کھانے کا اثر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ عراق میں ایک شخص نے جب یہ مصائب سنے کہ جب ایک راوی نے چھٹے امام سے سوال کیا مولا ایک ضعیف باپ کے لیے سب سے سخت موقع کب ہوتا ہے، تو امام نے اس سے کہا کہ جب ضعیف شخص کا جوان بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ راوی نے پلٹ کر سوال کر لیا مولا ضعیف باپ کے لیے مصیبت کا وقت کب ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ جب یہی ضعیف شخص کے سامنے اس کا جوان بیٹا جب گزر جاتا ہے، یہ سب سے سخت مصیبت کا وقت ہوتا ہے۔ جب اس شخص نے مصیبت سنی تو اس نے کہا کہ پروردگار مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے، علی اکبر جیسا بیٹا، اور جب یہ بیٹا جوان ہو جائیں یہ میری آنکھوں کے سامنے گزر جائیں۔ اس لیے کہ جناب زکریا نے بھی دعا کی تھی کہ جب جناب جبرائیل نے پنجتن کے نام سکھائے تھے تو جب حسین کا نام لیا تو زکریا نے پوچھا جبرائیل یہ حسین کون ہے؟ تو جناب جبرائیل نے سارے کربلا کے مصائب پڑھے تو جناب زکریا نے خدا سے دعا کی تھی پروردگارا مجھے بھی ایسا بیٹا دے کہ حسین کی طرح وہ شہید ہو جائیں۔ تو یحییٰ اللہ نے یحییٰ عطا کیا تھا اور جناب یحییٰ بھی سید الشہداء کی طرح شہید کیے گئے اور آپ کا سر بھی ایک شرابی کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ تو اس شخص نے بھی کہا عراق کے کہ مجھے بھی اللہ ایسا بیٹا عطا کرے علی اکبر جیسا کڑیل جوان خوبصورت نوجوان، اور اس کے بعد وہ جوانی کے عالم میں شہید ہو جائیں تاکہ میں احساس کر سکوں میرے مولا کا غم۔ عزیزان گرامی دیکھتے ہیں نا، اس لیے کہ آج جو ہم ماتم کرتے ہیں، ہم جو خون بہاتے ہیں، ہم جو پیٹتے ہیں تاکہ کربلا والوں کے ساتھ تھوڑی سی مصیبت ہم دیکھ لیں کہ کربلا والوں نے کیسی مصیبت دیکھی۔ دیکھیں ایسے ہی ایک عراق میں اس نے بھی کہا کہ میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کا جوان بیٹا جب گزرا حسین پر کیا گزری ہوگی۔ اس نے جیسے ہی نیت کیا اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا، ایسا خوبصورت بیٹا کہ جو بھی اس کے دیکھتا لوگ تعریف کرتے، کہتے ہیں کہ بچہ جوان ہونے لگا، جوان ہو گیا۔ صدام کا زمانہ تھا، صدام کے زمانے میں کچھ شیعوں کو گرفتار کیا گیا، اس میں اس کا جوان بیٹا بھی گرفتار ہوا اور انہیں مار دیا گیا، اور اس کی جب میت کو جب اس کے گھر بھیجا گیا، ایک مرتبہ جب باپ نے جوان بیٹے کی میت کو دیکھا اس نے فقط ایک جملہ کہا اور اس کی روح بدن سے پرواز کر گئی۔ اس نے فقط یہ کہا کہ حسین نے سچ کہا ہے کہ جوان بیٹا جب باپ کے سامنے گزر جاتا ہے باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ بس یہ کہہ کر وہ ضعیف باپ بیٹے کے ساتھ گزر گیا، دونوں کا جنازہ اٹھایا گیا۔ عزیزان گرامی کس قدر سخت ہے جوان بیٹے کا گزر جانا۔ جانتے ہیں نا کہ سید الشہداء نے جو تمنا کی تھی کہ جب حسین کے پاس علی اکبر آئے اور آ کر یہ کہا تھا بابا جان اگر مجھے ایک گھٹ پانی مل جاتا تو میں بتاؤں کہ علی اکبر کس کا پوتا ہے۔
حسین سے علی اکبر نے ایک گھٹ پانی مانگا تھا، اور علی اکبر کا واپس آنا، جو روایات میں کہتے ہیں کہ کربلا میں جو بھی میدان جنگ میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا سوائے علی اکبر کے، اس لیے کہ جناب علی اکبر کے لیے امام حسین نے تمنا کی تھی، پروردگار سے دعا کی تھی، پروردگار ایک مرتبہ اور علی اکبر کی زیارت کرا دے۔ حسین نے دعا کی تھی، علی اکبر واپس آئے، واپس آ کر باپ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے اگر ایک گھٹ پانی مل جائے۔ حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان کو میری زبان پر رکھ دے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر امام حسین نے کیوں کہا؟ علی اکبر بھی جانتے ہیں کہ میرا بابا بھی پیاسا ہے، حسین بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی پیاسے ہیں، علی اکبر بھی پیاسے ہیں، مگر حسین نے کیوں کہا علی اکبر اپنی زبان کو بابا کی زبان پر رکھ دے؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی، جیسے ہی علی اکبر کی ولادت ہوئی، جناب زینب جو حسین کی بہن ہے ایک مرتبہ آ کر کہتی ہے بھیا اللہ نے تجھے سید سجاد جیسا بیٹا عطا کیا ہے، بھیا تیری زینب کی گود ابھی سونی ہے، زینب کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، بھیا کیا علی اکبر مجھے دے دے گا؟ زینب نے حسین سے علی اکبر کو مانگا تھا، حسین نے کہا جا زینب میں نے علی اکبر کو تجھے دیا۔ جناب علی اکبر کو جناب زینب اپنے گھر میں پروان چڑھا رہی ہے، ہاں حسین کی آنکھوں کے سامنے ہے علی اکبر، مگر جناب زینب علی اکبر کا خیال رکھ رہی ہے۔ بچپنے سے لے کر علی اکبر کڑیل جوان ہو گئے ہیں، جناب زینب ہر خواہش ہر تمنا علی اکبر کی پوری کر رہی ہے۔ حسین کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی کچھ مانگے، علی اکبر باپ سے بھی مانگے۔ عزیزان گرامی، باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے۔ ہاں علی اکبر نے حسین سے مانگا تھا، عاشور کے دن مانگا تھا بابا کاش ایک گھٹ پانی مل جائے۔ ارے حسین کو یہ سب سے پہلا موقع ملا علی اکبر کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان کو بابا کی زبان پر رکھ دے۔ ہاں حسین نہیں چاہتے تھے کہ علی اکبر کی اس زبان کو خالی دے، واپس کر دے۔ حسین نے اپنی زبان پر علی اکبر کی زبان کو رکھا تھا۔ اس قدر محبت ہے باپ اور بیٹے میں کہ جب جناب علی اکبر کو حسین نے رخصت کیا ہے نا، ایک مرتبہ علی اکبر جب جاتے ہیں میدان کی جانب، ایک مرتبہ پیچھے سے آہٹ کی آواز سنی، ایک مرتبہ جب پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ ضعیف باپ ہے، ابا کا دامن سنبھالے بیٹے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے، کہا بابا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے نا، ارے آپ پھر پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے کہا علی اکبر کاش تو بھی صاحب اولاد ہوتا، تجھے بھی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، احساس ہوتا کہ ایک ضعیف باپ پر کیا گزر۔ جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ ہاں علی اکبر نے آخری خدا حافظی کی، کہا السلام علیکہ یا ابا، اے میرے بابا پر میرا سلام ہو، یہ میرے دادا علی مرتضیٰ، یہ رسول خدا حوض کوثر پر آئے ہیں، مجھے سیراب کر رہے ہیں، بابا علی اکبر کی پیاس کے لیے پریشان نہ ہونا۔ عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے ایک مرتبہ حسین دوڑتے ہوئے میدان کی جانب آئے ہیں، کبھی زمین پہ گرتے جاتے، زمین سے اٹھتے جاتے، گرتے جاتے اٹھتے جاتے، کہتے اینا اینا علی اکبر، اے میرے علی اکبر، کہاں ہو علی اکبر؟ ضعیف باپ کی بینائی چلی گئی، بیٹا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہاں ایک مرتبہ علی اکبر کی لاش پر پہنچے، دیکھا علی اکبر جان کنی کے عالم میں ہے، سینے پہ ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ زمین پہ مارتے جاتے۔ حسین نے بیٹے کی حالت دیکھی، سوال کیا علی اکبر یہ کیا حالت ہے؟ کہا بابا نیزے کی انی سینے میں پیوست ہے۔ اب جو حسین نے علی اکبر کا ہاتھ ہٹایا، دیکھا نیزے کی انی کلیجے میں پیوست ہے، اب جو یا علی کہہ کر
حسین نے نیزے کی علی کو نکالا، میں نہیں جانتا نجف والے علی کو پکارا یا اپنے علی اکبر کو پکارا۔ حسین نے نیزے کی علی کو جو نکالا، علی اکبر کا کلیجہ نیزے کی علی کے ساتھ باہر، علی اکبر کی روح پرواز کر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔